नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की। माशाल्लाह अब तो बहुत आसान है आखिरी तक। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। सुम्मा फिर, कुतिलु, वो कत्ल कर दिए गए, मजहूल है ना, पेश है। या मातू, वो मर गए। ला, जरूर ही, यर्जुकन्नहुम, जरूर ही रिस्क देगा उन्हें अल्लाह, अच्छा रिस्क। बेशक अल्लाह वही बेहतर है राज़िकीन, सब रिस्क देने वालों में। अब ये किसकी है? वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, फिर वो कत्ल कर दिए गए या मर गए, तो जरूर ही रिस्क देगा उन्हें अच्छा रिस्क। कैसे? एक तो अगर वो जिंदा वापस आते हैं, जैसे जो जितने भी लोग हैं हिजरत करते हैं या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, है ना, और जो शहीद हो जाते हैं उसमें से, तो उनको भी कब्र में उनके रिस्क पहुंचाया जाता है। और फिर ये भी आपको रिवायतों में ये भी सुनाया था कि वो उनकी रूह जो है वो कैसे पूरे जन्नत में जो है वो घूमती रहती है, जहाँ बरज़ख़ी जिंदगी में उनको रखा गया उनके लिए अच्छा इनाम होता है, और जहाँ वो चाहती है वहां से वो रिस्क खाती हैं। और वो चाहते हैं लोग कि हमारा इतना अच्छा हाल है, ये लोगों को पता चले, ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ताला ने पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जितने भी शोहदा हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला आप हमें दोबारा भेज दो, हम आपकी राह में दोबारा शहीद होना चाहते हैं। यानी इतना अच्छा लगता है उनको। और फिर जब वो आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं जंग करके, तो माले गनीमत मिलता है, बहुत सारा रिस्क मिलता है, हर तरीके से सब कुछ मिला। आपको अभी सीरत में है, सब कुछ बताया जाएगा, सीरत के अंदर भी माशाल्लाह कितना कुछ मिला मुसलमानों को, इज्जत भी मिली। इब्राहिम ला युदखिलन्नहुम, जरूर वो दाखिल करेगा उन्हें, मुदखलन, दाखिल करने की जगह। यरदौनहु, वो राजी करेंगे, वो पसंद करेंगे उसे, या वो राजी हो जाएंगे उससे। किससे? जिस जगह वो दाखिल हुए हैं, यानी जो शोहदा हैं या जो हिजरत करते हैं या जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जो जिहाद करते हैं, उनके लिए। और बेशक अल्लाह ला अलीमुन, खूब इल्म वाला, हलीम, बहुत बुर्दबार है, यानी बेशक अल्लाह जानने वाला और हिल्म वाला है। जालिका, ये है, वमन, और जो कोई आकबा, बदला ले, बिमिसली, मिस्र उसके, जो उक़िबा, वो सताया गया, यानी उसके साथ अंजाम किया गया, सताया गया, बिही उसे, सुम्मा फिर, बुग़िया, ज्यादती की गई, अलैहि उस पर, लयंसुरन्नहु, जरूर वो मदद करेगा उसकी, अल्लाह, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बख्शने वाला है। क्या बात हो रही है इसमें बताएं? जुल्म की बात हो रही है, यानी अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो वो अपने जुल्म का बदला ले सकता है, लेकिन सिर्फ उतने ही बदला ले सकता है जितना उसके ऊपर जुल्म किया गया, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक थप्पड़ मारा है तो वो बदले में सिर्फ एक ही थप्पड़ मार सकता है, दो नहीं, और उतने ही तेज मार सकता है जितना उस पर पड़ा, यानी ज्यादा नहीं। और अगर उसने ज्यादा कर दिया तो फिर क्या हुआ, वो जालिम बन गया, दूसरा वाला जो पहले जालिम था अब वो मजलूम बन गया। और फिर और अगर वो बदला ना ले और अल्लाह पर छोड़ दे तो फिर उसका बदला कौन लेगा? अल्लाह ताला। और फिर ये सब पहले भी गुजर चुका है इतना सारा कि बदले की कितनी किस्म होती है, या तो आप जैसा उसने किया है वैसा कर दो, या फिर आप उसको बद्दुआ भी दे सकते हैं, ये सब बदला में आ जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, अल्लाह की खातिर सब्र करें, उसे कुछ भी ना कहें, तो फिर उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा और अल्लाह ताला उसको उसका बदला देगा। लेकिन अगर हमने ले लिया तो फिर तो हो गया ना बदला पूरा। और जालिम और जुल्म से बचना चाहिए, जालिम नहीं बनना, जुल्म से बचना चाहिए, क्योंकि जुल्म जो जालिम जो मजलूम होता है, मजलूम की दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास पहुंचती है और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। इसलिए बिल्कुल इस बात में मोहतात रहना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए कि किसी के ऊपर जुल्म हमारी तरफ से ना हो, किसी भी तरह ना हो। कैसे जुल्म किस किस तरह होता है आप बता सकते हैं? छोटे से छोटा जुल्म और बड़े से बड़ा जुल्म। सबसे छोटे जुल्म होते हैं, और अगर आप चलते चलते सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं तो उससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, वो भी जुल्म में आ जाता है। आप चलते चलते थूक दे हैं और उसको देखकर दूसरे का दिल खराब हो जाता है, वो भी जुल्म में आ जाता है। यानी कोने में को और मजबूरी में, ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप थूकते ही जा रहे हैं और
सिगरेट पी रहे हैं उससे उसका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर जुल्म हो रहा है कि बेचारा वो एक तो बच भी रहा है सिगरेट से और उसका धुआं जाके फिर भी उसको नुकसान दे रहा है, ठीक है। और आपके पास पार्किंग नहीं है और आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और दूसरों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो वो भी जुल्म में आ जाता है। आप जो है घर बनाते हैं, घर की जगह जितनी है उससे ज्यादा छज्जे आगे बढ़ा लेते हैं और ट्रक वगैरह गुजरे या कुछ भी चीज गुजरी और वो आपका टूट गया और आप गाली दे रहे हैं दूसरे पर, जबकि जुल्म करा है आपने उसके अपने छज्जे आगे बढ़ाकर, ठीक है। घर के एक्स्ट्रा जगह वो जुल्म में आ जाता है। हर वो काम जिससे तकलीफ हो वो जुल्म में आ जाता है, ये आप जुल्म कर रहे हैं। और जाहिर है पानी तो बहुत बड़ा जुल्म है भाई, आप खत्म कर देंगे पानी और आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, उसके साथ तो हमने जुल्म कर दिया ना, सारा पानी खत्म कर दिया। और इतना फिर भी लोग नहीं मानते, इतना पानी बहाते हैं, बस क्या बताओ, पानी बह रहा है, दिल ही नहीं दुखता बिल्कुल भी पानी बहाने से, और कितना दुखना चाहिए। ये तो मैंने आपको जो ये लिखवाया था, पेड़ बनवाया था आपसे, मैंने बनवाया था ना, कौन सा पेड़, खजूर का, कलमा तैयबा की मिसाल दी थी वो दरख्त बनाकर, और उसकी एक शाख में मैंने क्या बनाया था, इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। मोकबिन के अंदर ये वाली भी सिफत होती है कि वो उसका भी ध्यान रखता है। और फिर वो वाला शेर याद रखिए, जुल्म ना मजलूम पर करना जरा, बद्दुआए मजलूम से डरना जरा, आह जो दिल से निकाली जाएगी, देख लेना वो हरगिज खाली न जाएगी। आगे चलते हैं। ज़ालिका ये भी अन्नहुम, इस वजह से कि अल्लाह, यानी अब अल्लाह अपनी निशानियों का बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, जिसने अगर जुल्म किया अल्लाह ताला उसका बदला लेने वाला है, ठीक है। और इसने बदला लिया तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, यानी जितना उस पर जुल्म हुआ उतना ही उसने बदला लिया तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। अब अल्लाह ताला अपनी निशानियों की तरफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तमाम आसमान और जमीन जो भी कुछ है उसके अंदर वो सब अल्लाह का है। ये इस वजह से कि अल्लाह यूलिजू, वो दाखिल करता है, वलजा यलीजू दाखिल करना, वो दाखिल करता है रात को, फिर नहार दिन में, व यूलिजू और वो दाखिल करता है अन्नहारा दिन को, फिर लैली रात में, व अन्ना और बेशक अल्लाह समीउन बसीर, खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। यानी किस तरह रात होती है और किस तरह दिन होता है। तो ये भी अल्लाह ताला की निशानियां, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़ालिका ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह वही हक है, यानी सच है, और बेशक जो यदऊना वो पुकारते हैं मिन दुनी ही, उसके अलावा वो बातिल है। यानी अल्लाह ताला सच है और बाकी सब कुछ बातिल है। लेकिन फिर भी जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं वो भी इतने सच्चे होते हैं कि फिर मैंने आपको बताया था एक तारिक अब्दुल्ला की, कि वो झूठे खुदा के सच्चे बंदे और हम सच्चे खुदा के झूठे बंदे। हमसे सुबह सुबह उठा भी नहीं जाता, फजर की नमाज़ें तक हमारी चली जाती है। और जितनी भी कौमों ने तरक्की की है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और अपने काम में लग जाते हैं और रात को जल्दी सोती हैं। और मुसलमानों ने क्या करा, सुबह देर तक सोते हैं माशाल्लाह, और रात को जो है सुबह को 11 बजे तक तो दुकानें खुलती हैं और रात को भी 12 बजे तक दुकानें खुलती हैं और जल्दी बंद हो जाती हैं। चलो ये तो है, हाँ। और बेशक अल्लाह वही अलीउन बहुत बुलंद है, कबीर बहुत बड़ा है। अगर कामयाब होना है तो वही काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो साहबा कराम नबी करा करते थे, उसी में कामयाबी है, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते, वरना फिर हमारे ऊपर दूसरी ही कौमें हावी हो जाएंगी। जाहिर अपना बिजनेस बंद करके बैठे हैं, फाइनेंशियली वो भी गया, कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा किसी भी तरीके का? अल्लाह ताला की भी मदद नहीं है साथ में, क्योंकि अल्लाह ताला को तो याद ही नहीं करते सुबह उठ के। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, बेशक अल्लाह ने नाजिल किया मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी, फतुस्बिहु तो हो जाती है जमीन, मुखदरतन सरसब्ज यानी हरी भरी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बारिक बीन खबर रखने वाला है। यानी आसमान से पानी निकाला और पानी बरसते ही क्या हो जाता है, जमीन हरी भरी लहराने लगती है और कितना खूबसूरत नजारा लगता है खेतों का भी। लहू उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह लहुआ वही गनीयु बेनियाज हमीद तारीफ वाला है, यानी गनी है तारीफ वाला है। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, बेशक अल्लाह ने सखरा मुसख्खर कर दिया, यानी काम पर लगा दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, वलफुल्का और कश्तियों को, तजरी जो चलती हैं, फिल बाहर समुद्र में, भी अमरी उसके हुक्म से, वयुमसिकु और उसने रोक रखा है, थाम रखा है, अस्समा आसमान को, ये के
تقع وہ گر پڑے، علل اردی زمین پر، مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کرتے ہیں کبھی دھیان دیتے اس بات پر، اس نظریے سے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ کبھی سورج کو اس وجہ سے اس نظریے سے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، یا یہ جو جانور ہیں ہم جو گدھوں پر اور اونٹوں پر اور یہ جو بوجھ لادتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور یہ بدکتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، بس ہماری ہی کنٹرول میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام پر لگا دیا۔ ہر چیز کو دیکھ کے سوچا کریں، دیکھو یہ بھی ہمارے کام کے لیے ہے، ہر چیز ہمارے کام کے لیے، صرف ہمارے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ سب کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر زبردست رحم کرنے والا ہے۔ پورے انسان پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر رکھا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے احیاکم زندہ کیا تمہیں، پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بہت کفور ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ نے ہی پیدا کیا، پھر مارے گا بھی، پھر پیدا کرے گا، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اصل میں ہماری میجورٹی کو بھی آخرت پر پورا پکا یقین نہیں ہے نا۔ اگر پورا پکا یقین ہوتا نا، پھر وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، سکون سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، آتے اللہ کے دین میں نکلتے، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلتے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے لیے نکلتے۔ لیکن یہ اس بات پر پکا یقین نہیں ہے، جب تک ہوگا نہیں تب تک ڈر بھی نہیں بیٹھے گا اور نکلیں گے بھی نہیں۔ دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکلی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں تو چلے ہی جائیں گے۔ ہاں، لِكُلِّ امتن، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیا، من سکن عبادت کا طریقہ، کل بھی آئی تھی نا یہ، وہ ناسکہ چلنے والا ہے اس پر، یعنی فالو کرنے والا ہے، من سکن سے ہی بنا ہے، ناسکہ وہ چلنے والا ہے اس پر، ہاں فائل، فلا تو نہیں، یونازعنکا کس سے بنا ہے؟ نزا مطلب جھگڑا کرنا، کھینچا تانی کرنا، کھینچنا، تو ہرگز بھی نہیں جھگڑا کریں آپ سے، فی الامری اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بنا دیے، اور جتنی بھی قومیں تھیں، جتنی بھی امت آئی ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بتا دیے، یعنی سب کو بتا دیا کہ کیا طریقہ ہے، اور ہر کوئی اپنی طریقے پر چلنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے نا کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہمارا طریقہ صحیح ہے، طریقے انہوں نے، اور جو یہاں پر من گھڑت طریقے وہ انہوں نے خود بنا لیے، کسی کے ہمیں کون سے ریلیجن کو کیسے کرنی ہے وہ انہوں نے خود بنا لیے، باقی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو طریقہ سکھا کر بھیجا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہرگز بھی نہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں، اور دعوت دو، بلاؤ اپنے رب کی طرف، بے شک یہ لا ضرور ہی اوپر ہے، ہدن ہدایت کے، مستقیم سیدھی، یعنی ضرور ہی یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے، بے شک آپ ضرور ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور سب سے مین کام یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ وَإِنْ، اور اگر جادلوکا وہ جھگڑا کریں آپ سے، تو کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، کہتے تھے نا ہمارا دین صحیح ہے، ہمارے باپ دادا صحیح تھے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اس کی جو لم نہیں، ينزل اس نے نازل کی، اس کی سلطانن کوئی دلیل، وما اور اس کی جو لیسا نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا اس آیت میں؟ دلیل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی مانتے ہیں اس کا کوئی پروف اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ کچھ علم ہی نہیں ہے انہیں، اور ظالموں کی مدد نہیں کی جائے گی۔
وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیتنا ہماری آیتیں بیناتن کھلی ہوئی تعریفو آپ پہچان لیں گے فی وجوہی چہروں میں الذین ان کے جنہوں نے کفرو کفر کیا المنکرا ناگواری انکار سے بنائے ناگواری یقادونا قریب ہے کہ یستونا کہ وہ حملہ کر دیں بالذی ان پر جو یتلونا پڑھتے ہیں ان پر آیتنا آیتنا ہماری آیتیں قل کہہ دیجئے افا انبئکم کیا میں تم کو خبر دوں بشرن برائی کی من ذالکا اس سے النارا آگ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وبئسا اور کتنا برا ہے وہ مسیر ٹھکانہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بھی قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرکین کو بہت زیادہ ناگواری محسوس ہوتی تھی، یعنی ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن پڑھنے سے ان کو کتنا زیادہ برا لگ رہا ہے، اور بہت ہر طرح کے طریقے اپناتے تھے، شور کرتے تھے، ہلہ گلا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قرآن سنا ہی نہ دیا جائے. تو ایسا لگتا تھا ان کے رویوں سے جیسے کہ وہ حملہ کر دیں گے کن پر؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا جو قرآن پڑھتے ہیں. اور ایسا ہوا بھی تھا. حضرت عمر تھے یا حضرت ابو بکر تھے نا، اعلانیہ جب انہوں نے، حضرت ابو بکر شروع میں منع تھا، اعلانیہ جب انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سیدھا سیدھا بتا دیجئے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ بری چیز بتاؤں، اس سے بھی زیادہ بری چیز، سب سے زیادہ بری چیز جو تمہارے لیے آگ سے زیادہ برا کچھ ہے نہیں ہے. اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کس سے؟ کافروں سے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. اور جو یہ والی اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے، ولی کل امتن ہر امت کے لیے ہم نے بنایا، آیت نمبر 67. ہر امت کے لیے ہم نے بنائے عبادت کے طریقے، وہ چلنے والا ہے اس پر، تو ہرگز بھی نہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں. اس کا شان نزول رہ گیا تھا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بہت سے کفار مسلمانوں سے ان کی ذبح کے بارے میں فضول باتیں کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسے ہیں، عجیب ہے مسلمان، تو جو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں اس کو تو سب کہتے ہیں حلال ہے، اور جو اللہ تعالیٰ خود مار دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حرام ہے. ان کے تو طریقے ہی الگ ہیں. اور اس بات پر اعتراض کرنے لگے تھے تو دوبارہ مسئلہ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عبادت کے طریقے بتا دیے، تو جو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ اسی طریقے کو فالو کرو جتنا بھی ذبح کا پیچھے گزر چکا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو دریبا بیان کی گئی مثلاً ایک مثال، فاستمعوا تو غور سے سنو سے، بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ہرگز بھی نہیں، یخلقو وہ پیدا کر سکتے، ذبابن ایک مکھی بھی، ولو اور اگر اجتمعوا وہ جمع ہو جائیں، جمع وہ جمع ہو جائیں، لہو اس کے لیے، وَإِنْ اور اگر یسلبہم چھین لے، سلب کر لے، سلب مطلب چھیننا، چھین لے اس سے، ذبابو مکھی، شیئن کچھ بھی، لا یستنقذوہ نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، یستنقذوہ نہیں چھڑا سکتے اسے، یعنی چھین سکتے، واپس لے سکتے اس سے. ضعوفا کتنا کمزور ہے، ضعیف سے، ضعوفا کتنا کمزور ہے، الطالبو طلب کرنے والا، طالب فاعل ہے یہ، والمطلوب اور جس سے طلب کیا جائے، یعنی طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو مثال ہے اس مثال کو بہت زیادہ دھیان سے سنو کہ جن سب کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر پوری دنیا کے وہ اکٹھے ہو جائیں، سب کو اکٹھا رکھ لو اور ان سے کہو کہ ایک مکھی پیدا کرے، تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر پائیں گے، بلکہ مکھی سے کچھ چھین بھی نہیں سکتے. اور واقعی میں ایسا ہی ہے کہ مکھی اگر ان کے لڈو وغیرہ پرساد میں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس کو لے بھی نہیں سکتے، چھین بھی نہیں سکتے. کتنی تیزی سے غب کر جاتی ہے مچھلی وہ مکھی.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا کتنا کمزور طالب ہے اور کتنا کمزور مطلوب جس سے طلب کی جائے. ما قدرو نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے قدری ہی اس کی قدر کرنے کا. بے شک اللہ بہت طاقت والا عزیز زبردست ہے. اللہ نے یستفی چن لیا, اللہ چنتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے رسولاً پیغام پہنچانے کے لیے, ومن الناسی اور لوگوں میں سے. بے شک اللہ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس میں یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اس معمولی سے شخص کو اوپر قرآن کیوں اتارا گیا, ان کو نبی کیوں بنایا گیا, حالانکہ ہم میں تو بڑے بڑے عزت والے سردار ہیں, دولت مند لوگ ہیں, ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا گیا نبی کے لیے, صرف انہی کو کیوں چنا گیا. تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے, رسولوں کو بھی چنتا ہے اللہ تعالیٰ, فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے کہ کون کیا کام کرے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا سننے والا ہے. یعلم وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے یا سامنے ہے, اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجعون لوٹائے جاتے ہیں امور سارے معاملے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر وہی بات آ گئی رکوع کرو, کتنی بار آ جاتی ہے نا, پھر بھی مسلمان کیونکہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے نا, اصل میں صرف عربی تو پڑھ لیتے, پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کتنی بار ہے قرآن. صرف سجدہ کرو, رکوع کرو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو, بار بار یہی ریپیٹیشن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. ففعلوا اور کرو الخیر بھلائی لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ. جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ کفر ہے. کافر اور مشرکین اور منافق اور مسلمان میں کس چیز کا فرق ہے؟ بس نماز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. اور نماز چھوڑنا معمولی بات بالکل بھی نہیں ہے, نماز چھوڑنا بہت بڑی بات ہے, بہت سخت گناہ کی بات ہے. ہاں, کلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ یعنی جو آج حق کو قبول نہیں کرے گا, کیا ہوگا کل وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا, کیونکہ یہ حق قبول کرنا ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بات کو قبول نہیں کر رہے, حق کو قبول نہیں کر رہے. اور قبول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, کتنے بھی نیک کام کر لو آپ, نماز چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, وہ نیک کام قبول ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. وجاہدوا اور جہاد کرو فی اللہ اللہ میں یعنی اللہ کے راستے میں, حق کا جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا. جہاد کیسے؟ قرآن کے ساتھ یا اپنی نفسوں کے ساتھ جہاد کرو, یعنی اپنے ایسا نہیں کہ تلوار لے کے باہر نکل جاؤ, یہ جہاد نہیں ہے, یہ تو قتال ہو جاتا ہے. جہاد اور قتال میں فرق ہے. قتال مطلب جنگ کرنا, یہاں پر جہاد ہے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا ہی جہاد ہے. اور سب سے کمتر درجے کا جہاد کیا ہے؟ فجر میں اٹھنا, وہ بھی جہاد ہے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ پر, تہجد میں اٹھنا تو اس سے زیادہ بڑا جہاد ہو گیا. یہ جو علم ہے یہ بھی جہاد ہے. یہاں پر سب آپ آ رہے ہیں, اللہ کے راستے میں آپ جہاد کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, تو اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ آپ معمولی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ یہاں پر آ رہے ہیں. اس لیے جو یہاں پر آ رہے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کتنی اچھی اللہ نے ہمیں کیسے چن لیا, جہاد کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. صحیح ہے. اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کی جہاد کا. وہ اس نے اجتباکم چن لیا تمہیں, اور نہیں اس نے بنائی تم پر فی الدینی دین کے معاملے میں من حرجن کوئی تنگی, ملتا یعنی اس دین میں کوئی بھی پریشانی کوئی بھی تنگی نہیں ہے, کوئی بھی الجھن نہیں ہے. کیوں؟ یہ ملتا یہ دین ہے ابیکم تمہارے باپ ابراہیم کا, شروع سے یہ دین چلتا رہا ہے. کس کا ہے یہ؟ تمہارے باپ ابراہیم کا. ہوا اس نے سماکم نام رکھا ہے تمہارا, المسلمین مسلمان. کیا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا؟ مسلمان. کہیں بھی قرآن میں آیا بریلوی, کہیں بھی آیا اہل حدیث, کہیں بھی آیا شیعہ, کہیں آیا سنی, کہیں بھی کوئی نام نہیں آیا, صرف کیا نام آیا؟ مسلمان. تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ صرف مسلمان. اس سے پہلے بھی
وفی حاضہ اور اس میں بھی، یعنی اس دین سے پہلے بھی اور اس شریعت میں بھی تم سب کا نام کیا ہے؟ مسلمان. شروع سے ایک ہی نام چلتا آ رہا ہے. وہ جو لوگوں نے عیسائی اور یہودی جو نام رکھے ہیں وہ اپنے آپ رکھے ہیں، نام تو سب کے کیا تھے؟ مسلمان. یقونا تاکہ ہو رسول شہیدن گواہ علیکم تم پر، و تکونو اور تم ہو جاؤ گواہ الناسی لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ تو قائم کرو نماز. پھر وہی بات آ گئی ایک ہی پیج پہ 2 بار، پھر قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ اور دو زکات. واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کو. ہوا وہ مولا ہے تمہارا، فنیما تو کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. کامیابی کا راز کیا ہے؟ عبادت کی پابندی اور دوسروں کو خیر کے کام کی طرف بلانا، بھلائی کے کام کی طرف بلانا، بھلائی کا کام کرنا. اور اصلی جہاد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو رب کی طرف بلانا. یہ سب کام کریں گے تبھی اللہ تعالی ہمارا مولا اور مددگار ہے.